بے شمار لوگوں نے پریشانیاں اٹھائی ہیں اور میں بھی کل پرسوں سے اس پر لگا ہوا ہوں. کافی لوگوں کو دیکھا، مطالعہ کیا ہے تو حیرت ہوئی ہے کہ بڑے واضح قسم کے احکام اس کے سمجھنے میں لوگوں نے غلطی کیوں کھائی ہے. یہ کہنا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ، یا کہا کہ بدکار عورت اور بدکار مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 درہ مارو. اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے کہ وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں، اس لیے اس جگہ حدیث سے مدد لینا پڑے گی. ہماری کتب صحاح کے اندر موجود ہے کہ یہ حکم اس جوڑے کے بارے میں ہے کہ دونوں غیر شادی شدہ ہوں. اگر ان میں سے ایک شادی شدہ ہے ایک غیر شادی شدہ ہے تو شادی شدہ والے احکام دوسری احکام کے ذریعے سے اس پر نافذ کیے جائیں گے. جو غیر شادی شدہ ہو کر بدکاری کرے گا اس کے لیے 100 درہ ہے. اور درے کے بارے میں یہ ہدایت ہے کہ اس کو گرہ نہ لگی ہوئی ہو، اور اس لیے درے کے ساتھ گرہ کے لیے آتا ہے سمرا. سمرا کے معنی جس طرح پھل کے ہے نا، اس کے معنی گانٹھ کے بھی ہیں. جناب حیدر کرار نے اس گانٹھ کو کاٹا تھا اور پھر باقی درے کو آپ نے پتھر کے ساتھ ایسے کچلا تھا کہ اس کو سزا دینے کے. پوچھا کہ یہ آپ نے کچلا کیوں ہے؟ وہاں یہ بتاؤ کہ اس کو درہ کہنے کی بجائے اور سوٹی کہنے کی بجائے اور چابک کہنے کی بجائے یہ جلدتن کیوں کہا؟ جلدتن جلد سے ہے، یہ اس کی جلد کو تکلیف پہنچے، اس کے گوشت کو تکلیف نہ پہنچے، سبحان اللہ، اس کی ہڈی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ مانا سبحان اللہ، یہ سب ہمارا بولتا ہے. سبحان اللہ، سبحان انا اللہ، مدینۃ العلم والی. سبحان اللہ. اور پھر اس کو ہمارے مدارک میں لکھا ہے اور علامہ بزاوی نے لکھا ہے کہ جناب مولا مختار نے فرمایا کہ جلدتن کہنے سے مراد یہی ہے کہ چمڑے کو اس کو ضرب ایسی ضرب کہ جس سے اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹ جائیں. یہ خدا کی نافرمانی ہے، اس سزا کی اجازت نہیں. اور یہ رعایت اس لیے ہے کہ اگرچہ وہ گنہگار ہے مگر اس کے لیے وہ سہولتیں مہیا نہیں کی گئی ابھی جن سہولتوں کی وجہ سے بدی سے بچ سکتا ہے. اس سے سزاؤں کے بارے میں شعور ملا. یعنی حاجت مند مجرم کی سزا اور ہے، پیشہ ور مجرم کی سزا اور ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، آئی بات سمجھ؟ سبحان اللہ. یعنی آپ اپنے ملک میں چوری کی سزا نافذ کریں لیکن پہلے بے روزگاری کا خاتمہ کریں، ان کے لیے زندگی کی سہولتیں مہیا کریں. جو ہی آپ اسلام کا نام لیں تو فوراً سزا کا معنی ہی سامنے آئے تو وہ سمجھتا ہے اسلام بمانے سزا. ہمارے ملک میں یہ اسلام کے خلاف حکمرانوں نے ایک بڑی خود غرضانہ قسم کی سازش کی ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے یہ دیکھا کہ ملک کیسا ہے. انڈسٹریل ہے، پاکستان انڈسٹریل ملک نہیں. ٹریڈر ہے، نہیں پاکستان ٹریڈر نہیں. اہل صنعت اور اہل حرفت، انہیں تمام لوگ لکڑی کا کام جانتے، لوہے کا کام جانتے، کوئی کارخانے میں کوئی صنعت ہے. یہ حرفت، صنعت چیزیں بنانے کا نام ہے اور حرفت اس ہنر کو جاننے کا نام ہے. جزوی طور پر تھوڑا بہت جانتے ہیں لیکن بنیادی طور پر ایگریکلچر کنٹری ہے. اس کا آج سے کچھ چند سال پہلے میں نے سروے کیا تھا، 100 کے پیچھے 48 آدمی تو وہ ہیں جن کا گزر گزارا پاکستان میں صرف زراعت پر ہے اور کوئی کام نہیں ہے. کپڑے بھی اسی سے خریدتے ہیں، جوتے بھی اسی سے خریدتے ہیں اور شادی بیاہ ماتم وغیرہ بھی اسی سے چلاتے ہیں. کوئی ہاری بیماری، کوئی دکھ تکلیف مقدمہ آ جائے تو اپنی زراعت کی آمدنی سے ہی گزارا کرتے ہیں. وہ 100 کے پیچھے 48 آدمی ہیں. باقی لوگ جو ہے وہ ملے ہوئے جزوی طور پر ان کی ذمہ داری ہے. کچھ مہینوں کا گزارا نکل آیا یا سال کے دانے نکل آئے لیکن سودا سلف کے لیے پیسے نہ بن سکے. مگر بنیادی طور پر پاکستان کیسا ملک ہے؟ ایگریکلچر. میری طرف دھیان کریں، بنیادی طور پر ملک ایگریکلچرل ہے. اور اسلام مانگنے والے کون سے لوگ تھے؟ یہی زمیندار لوگ، دیہاتی. لیڈر ٹائپ کا کوئی بندہ تو اس کا حامی نہیں تھا. وہ سمجھتے تھے ہم نے تو ملک عیاشی کے لیے حاصل کیا ہے. تو حاصل کرنے والے کیا تھے؟ نعرے ہی مارنے والے تھے. جانے اور خون تو مسکین لوگوں نے دیے ہیں جنہوں نے گھر بار چھوڑا ہے، وطن چھوڑا ہے، مارے کھائی ہیں، تکلیفیں کاٹی ہیں، جیلیں
لیڈروں میں تو کوئی اکا دکا آدمی جس نے یہ تکلیف اٹھائی ہے. وہ لوگ تو پہلے انگریزی فیشن تھے، انگریز کی گود میں انہوں نے آنکھ کھولی، انگریزی زبان بولتے تھے اور انگریزی بولنے میں فخر محسوس کرتے تھے، اور انگریزوں والی شکل بنا کے رہنا، ان کے سے کپڑے پہننا، صاحب کہلانا، یہ ان کے مشاغل تھے. ان کا تو دین سے تعلق ہی نہیں تھا. ان کا یہ دین کا نام زمیندار لیتا ہے. سبحان اللہ. بہتر ہے کہ اس کے اندر پہلے یہی جاری کرو نا، میراث، لا آف انہیریٹنس، قانون میراث. اب جو لڑکیاں جائیں گی نا تو ان کی جائیدادیں لے کر جائیں گی. لڑکی 100 میل پر بیائی جاتی ہے تو یہاں کی زمین بھی اور مکان بھی وہ کلیم کرے گی نا. تو باپ کہے گا ایک تو بیٹی دوں، دوسرا میں اپنا گھر تباہ کر دوں. کہے گا دور اسے اسلام ہے، ایسے اسلام. یہ انہوں نے اس غرض سے کیا، اس غرض سے نہیں کیا تھا کہ یہ مسلمان ہیں اور اسلام ان کا مطالبہ ہے، اسلام کو نافذ کرو. نہیں تو بے روزگاریاں پہلے، دوسرا سزائیں. اب جس وقت مسلمان کے سامنے ذکر کیا جائے اسلامی قانون کا تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اس میں معاشی سہولتیں بھی ہیں. جیسا ویلفیئر اسٹیٹ ہے نا، تعلیم مفت، طبی سہولتیں مفت، بے روزگاری کے مقابلے میں تحفظ، اس کے بانی فاروق اعظم ہے. آپ دمشق کے دورے پر گئے، امام ماوردی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں وہاں ایک آدمی کو بھیک مانگتے پایا تو آپ گورنر کو دوپہر کی دھوپ میں کھڑے ہو کے وہی طلب کر دیا. ان کا گورنر کو یہاں لاؤ. جب گورنر کو وہاں لایا گیا، آپ پوچھتے یہ بھیک مانگنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا. انہوں نے کہا اللہ کا خوف مجھے ضرور کرتا ہے، مگر نظام معذرت یہ چاہتا ہے کہ اس وقت تجھے معذور کر دیا جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کائے کا گورنر بنا پھرتا ہے جبکہ تجھے یہ پتا نہیں کہ تیرے پرسکرائبڈ ایریے میں، تیرے قلم رو میں کوئی آدمی بھیک مانگتا ہے. کیوں مانگتا ہے؟ میں نے بھیک مانگنے کی اجازت دی ہوئی ہے. سبحان اللہ. اس آدمی کو بلا کے پوچھا کیوں بھیک مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا میں مذہباً یہودی ہوں اور ٹریبیوٹری ہوں، ذمہ ہوں، مجھے ٹیکس دینا پڑتا ہے. تو اب میں کمائی کی مدت سے آگے گزر گیا ہوں، اب میں اتنی محنت نہیں کر سکتا کہ میں ٹیکس ادا کر سکوں، تو بھیک مانگ کے وہ پورا کرتا ہوں. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کھڑے کھڑے لا لیجسلیٹ کیا، جب تک کہ عمر دنیا میں زندہ ہے بلا تخصیص مومن و کافر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ تمیز کیے بغیر یہ مومن ہے یا کافر ہے. رہتا عمر کے قلم رو میں ہے، میرے ریلم میں رہتا ہے، میرے پرسکرائبڈ ایریے میں رہتا ہے، میری حکومت کے 4 خطوں کے اندر رہتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر نہ صرف اس کا ٹیکس معاف ہے جب کمائی کی مدت سے گزر جائے، نہ صرف اس کا ٹیکس معاف ہے بلکہ اس کا لاجنگ اور بورڈنگ عمر کے ذمہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مزہ آیا نا سبحان اللہ. قانون بنانے کا. بے شک. سبحان اللہ. اور ایک مرتبہ آپ رات کے وقت سرویلنس سے آپ کی چوکی پیرا لگایا ہوا ہے، آپ چوکی پیرے پر نکلے ہوئے، دیکھا کہ ایک ماں ہے جو بچے کے لیے کوئی چیز پکانا چاہتی ہے. بچہ بار بار روتا ہے، کہتا ماں دے نا، کہتا ابھی پک جاتا دیتی ہوں، لیکن چیز کچھ نہیں ہے، پانی ہے. آپ نے 4-6 مرتبہ آ کے یہ کے بعد اس کو چیک کیا، وہ پانی ابل رہا ہے اور ماں دیکھ رہی ہے. بچہ روتا ہے تو ماں کہتے ابھی پک جاتا ہے. دروازہ کھٹتا ہے، پوچھا کیا معاملہ ہے، کیوں نہیں اس بچے کو کچھ کھلاتی ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے گھر میں چیز ہی کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا چیز کوئی نہیں ہے تو عمر کو بتلانا تھا. اللہ جی. اس نے 4 موٹی موٹی خلیج قسم کی باتیں کی. اللہ جی. انہوں نے کہا عمر کی ایسی تہذیب، معاذ اللہ، سونی اعوذ باللہ. یہ میری ڈیوٹی تھی میں جا کے عمر کو بتاتی، یہ عمر کی ڈیوٹی تھی مجھ سے آگے اللہ جی. سبحان اللہ. کس کی ڈیوٹی تھی؟ سبحان. اس وقت آپ گئے جا کے بیت المال سے خلیفہ وقت ہونے کے باوجود کندھے پہ توڑا رکھا. اللہ جی. معلوم ہے صحت مند قسم کا آدمی خلیفہ سبحان ہونا اللہ. چاہیے، ایسے معذور لولے لنگڑے مذہبی پیشوانی ہونا چاہیے. جا کے کندھے پر اٹھایا، ایک توڑا، ایک بوری آٹے کی، جا کے اس کے سامنے رکھی. ان کا میں ہوں